وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول 2780 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا روز قیامت بہت ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذواتا افنان. ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان. ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان، اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، دونوں خوب گہرے سبز۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سامعین اکرام، سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور مکے ابتدائی دور کی ہے، 5 نبی، اور یہ اس میں مخاطب کون ہے؟ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ ہم سے، 2023 کے مسلمانوں سے، جو کہ آخرت کے منکر ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں جو مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نیک لوگوں کو 2 گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ یعنی جو برے لوگوں کا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یعنی 3 گروہوں میں سے ایک گروہ ہم ضرور ہیں، یعنی ایک گروہ کی صفات ہم میں ضرور موجود ہیں۔ بہرحال یہ 2 گروہ کو تو اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کا بنیادی مضمون جو ہے سورت کا جزائے اعمال ہے، اور پہلے ہی جملہ اس سورت کا موضوع ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، تو وہ قیامت ہے جو جس کو اردو میں کہتے ہیں ہونی شدنی، جو کام ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال اس پہ بھی میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے،
لیکن پہلے میں آپ کو یہ تمہید آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو اس صورت کا مخاطب تین گروہوں کا حال اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، مقربون اور دائیں ہاتھ والے. اور پھر اصحاب الشمال کی بات ہو رہی ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے. عموماً قرآن میں دو ہی لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. لیکن اس صورت میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی ہے، نیک لوگوں کے دو گروہ کو بانٹ دیا ہے. ایک جو مقربین ہیں اور جو ایک عام مخلص مومن ہے ان کو. بہرحال درجات تو ہوتے ہیں، کفر میں بھی درجات ہوتے ہیں، شرک میں بھی ہوتے ہیں، جہنم میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، یہ بات تو واضح ہے. اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تمہید کے طور پہ کہ آپ اس صورت کے مضامین کو سمجھیں. اس میں ہے کیا، بیان کیا ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں بانٹ دیا ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون. اچھا، اب ہم ان میں سے میں یا آپ، اصل میں تو ہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور بس جو درس سننے کے عادی ہو چکے ہیں بس وہ سنتے چلے جا رہے ہیں. ایک روٹین بن گیا ہے، درس لگانا اور سننا ایک روٹین بن گیا ہے. وہ میں نہیں کر رہا. قرآن تو ہر ایک آیت اس میں ہمارے لیے مضمون ہے، لیکن اگر آپ اپنے لیے نہ سمجھے تو کسی آیت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو یعنی بنیادی بات آپ کو کہہ دوں، اگر آپ کی ترجیح زندگی گزارنے کی ترجیح دنیا ہے تو آپ کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جب آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی تو پھر تو آپ نافرمانی آپ کا شیوا ہوگا. اللہ کی رضا کو تو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے، ہر جگہ اپنی میں. وہ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے نا، میاں اور اس کی بیوی، تو ان کو میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میاں جو ہے 5 وقت کا نمازی ہو، ماتھے پہ داغ سجدہ ہو، بیوی 5 وقت کی نمازی ہو، قرآن تلاوت ذکر اذکار، لیکن میاں کو وہ مرتبہ نہیں دے گی، یا شوہر بیوی کو وہ مرتبہ نہیں دے گا. یعنی اس کی دیکھیں، ہم یہ روایتی طور پہ ہیں، ہمارا سب کچھ جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ تک یہ روایتی ہیں. ہم کلمے کے مطلب کو بھی نہیں سمجھتے. کلمے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو نہیں سمجھتے. دین ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے. اور یہ تو دیکھیں سچی بات ہے کہ آج کا مسلمان دین کو ضرورت نہیں سمجھتا. بس یہ ایک روایات ہے. مسلمان کیوں ہیں؟ ہمارے باپ مسلمان تھے. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں والدین نے عادت دلائی. قرآن ذکر اذکار کیوں کر رہے ہیں؟ میری کچھ پریشانیاں ہیں. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، رزق کے دروازے کھول دے، میں مالدار ہو جاؤں. اور تسبیحات اور وظائف بھی میں نے شروع کر دیے ہیں. پھر علماء سے رزق کی فراخی کا میں وظیفہ بھی پوچھا ہوا ہے، وہ بھی کر رہا ہوں. سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا فراخ ہو جائے. اور ہمیں بعض جو علماء سو ہیں فیس بک پہ، وہ دنیا ہی کی باتیں بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. ایک وظیفہ میں اپنا مجرب بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں. تمام وظائف کی باتیں اور دنیا کے لیے. دیکھیں یہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس سے میری مراد کسی پہ تنقید نہیں ہے، بلکہ اصلاح احوال ہے اور خیرخواہی ہے. کیونکہ دین خیرخواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سورہ عصر کے مضمون میں
یہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے جنت میں داخلے کی یا دنیا میں کامیابی کی کہ آپ ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی نصیحت کریں اور صبر کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کریں. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اچھا، تو یہ ساری صورت مرکزی مضمون جزائے اعمال اور قیامت. ایک دن ایسا ہوگا جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس دن اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکے گا. خافضۃ الرافعۃ، یعنی اوپر نیچے ہو جائیں گے سب لوگ. بہرحال اس کا ابھی میں مضمون پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سورت کے مضامین بتا رہا ہوں. اس میں یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، کیوں بیان ہو رہا ہے. تو دیکھیں، قیامت سے آج کا مسلمان انکاری ہے. اس کا تو ایک مدعا ہے اور وہ دنیا ہے. بس ختم بات. دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے. آخرت ہمارا مدعا نہیں ہے. ہم آخرت کے لیے زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، ہماری ترجیح پہلی اور آخری صرف دنیا ہے. میں تھوڑا سا یہاں رک جاتا ہوں. آپ سوچیں اس بات پہ، غور کریں، سوچیں. آپ کون ہیں؟ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ اللہ والے ہیں کہ دنیا والے ہیں؟ ہم سب دنیا والے ہیں. اگر آپ اللہ والے ہیں حقیقت میں تو میرا خطاب آپ سے نہیں ہے. میں تو دنیا دار لوگوں سے مخاطب ہوں تاکہ وہ لوگ توجہ کریں، اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں. اچھا، اب اس صورت کا جو یعنی مرکزی، یعنی اس میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں اس کا بھی ہے اور جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. لیکن میں آپ کو جو بائیں ہاتھ والے ہیں اس کا حال بتا رہا ہوں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی اصحاب الشمال کی بات کی ہے. میں آیت نمبر 45 پہ آپ کو لے جا رہا ہوں. 45 یعنی 45 آیت سے پہلے اب اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے. پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیفیت اور رویہ بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 45، 46، 47، 48 نمبر آیت تک. یہ ان لوگوں کا جو دنیا میں، اور میں بلا کسی ہیر پھیر کے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا رویہ ہے. اصحاب الشمال ہم ہیں. اچھا، بہرحال اس کی تو جب آیت آئے گی پھر تو میں یعنی اس پہ بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے. لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا ترجمہ بتا دوں. کانوا یصرون علی الحنث العظیم، نہیں، انہم کانوا قبل ذلک مترفین. وہ دنیا میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے. خوشحال، تفصیل میں جب آئے گی تو کروں گا. وکانوا، اب یہ رویہ ہے، یہ اصحاب الشمال ہمارا رویہ کہ خوشحالی کے متمنی تھے. بہرحال وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یصرون علی الحنث العظیم. وکانوا یقولون اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں ہمارے، تو کیا ہم پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے. یہ دیکھیں، یہ ہمارا زبان سے تو ہم نہیں کہتے لیکن خیال ایسا ہے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر تو اپنی مستیوں میں تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ عالم دوبارہ نہیں ہوگا. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ. اور ہم خوشحال زندگی اگر نہیں بھی ہے تو اس کی تمنا تو رکھتے ہیں.
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، اور کبھی تو چھپر پھٹے گا اور بس ڈھیروں مال ہوگا اور میں ایک بادشاہی ہوگی اور بس یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ہم سب اسی خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کوششیں بھی اسی کے لیے، ہماری کوششیں ظاہر کے لیے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی جب آیت آئیں گی تو اسی وقت میں اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کروں گا۔ یہاں قیامت کا تذکرہ ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے قیامت پہ، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی ہماری ترجیح ہے۔ ہمارے دل میں تو یاد دنیا ہے، یاد الہی سے ہمارے دل خالی ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وہ اردو میں ایک شعر بھی ہے نا کہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے، یہ جو ہم محبت کے دعوے دار ہیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو بہرحال واقعہ، میں ابھی اپنے سورہ واقعہ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ایسا ہے، جب ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم نے تو جھوٹ سمجھا ہے اپنے عمل سے۔ آج کا مسلمان روز قیامت کو اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے۔ آج 2023 فروری 10 تاریخ، انفرادی طور پہ بھی گھر کی سطح پہ دیکھ لیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے تذکرے ہیں، دنیا ہی کی باتیں ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو لے کے موبائل، چپس، ٹافی، کھانا پینا، کھیل کود، اس میں لگے ہوئے۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے دل میں وہ، یعنی ان کے دماغ میں ایک سبق پہ لایا جاتا ہے کہ تم نے بڑا گھوڑا بننا ہے دنیا کا۔ تو اس پہ ہم چلاتے رہتے ہیں بچے کو، پھر آہستہ آہستہ وہ تاثر، کیونکہ سارے ماحول، بچہ ایسی ماحول میں رہتا ہے نا، کلاس میں دیکھتا ہے، پھر فرسٹ آنے کی باتیں ہوتی ہیں، میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آ گیا، والدین بڑے خوش ہیں، اور بورڈ میں جب نمبر آ جاتے ہیں، اچھے نمبر آ جاتے ہیں، تو مٹھائی کے ڈبے منگوائے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مدعا صرف دنیا ہے، منو مٹھائی منگوا لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اسی طریقے سے کر رہا ہوں۔ اچھا، اب حقیقت میں روز قیامت جس کا وقوع یقینی ہے، لیکن آج کا مسلمان اس سے انکاری ہے اپنے عمل سے۔ دیکھیں، وہ جو وجوہات بھی ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے نہ آج کا مسلمان تیار ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور صدیاں ہو گئی ہیں یہ رویہ کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، اور دنیا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ساری اپنی پوری تاریخ دیکھ لیں آپ۔ تو اچھا، تو ایک ماحول ہمیں ایسا ملا ہے کہ جو ظاہر پرست ہے، دنیا دار معاشرہ ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، تو اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، قیامت کا وقوع یقینی ہے، جس طرح کے یقینی آگ، یعنی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں سہولت کے لیے آپ کی۔ اگر آگ پر آپ ایک برتن میں پانی رکھیں گے اور چولہا جلا دیں گے تو اس کا گرم ہونا یقینی ہے، یا آپ یہ اس طرح یقینی ہے
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چولہے کو جلا کر اس پہ پانی میں پتیلے میں پانی رکھا اور چولہا جلا دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گرم نہ ہو. یا ایک برتن میں پانی پڑا ہوا ہے، عام روم ٹیمپریچر پہ پانی پڑا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے ڈھیروں برف ڈال لی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی ٹھنڈا نہ ہو. ایک بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچہ رہے، وہ ایک دن بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، پورا جوان ہو جائے گا. یقینی ہے، بچے کا جوان ہونا یقینی ہے، اور جوان کا بوڑھا ہونا یقینی ہے. دیکھیں یہ ساری دنیا میں ایک آم کی گٹھلی آپ بوتے ہیں، مناسب زمین میں مناسب موسم میں اس کی نگہداشت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے پودا نہ نکلے اور پودے سے درخت نہ بنے اور درخت پھل نہ دے. یقینی ہے نا، ہم سارا نظام ہی اسی پر چل رہا ہے، سارا نظام اس پر چل رہا ہے. سردی ہے، آپ کمرے میں لیٹے ہوئے، دیکھیں کیسی کیسی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی جو انتہائی کم درجے کی مثالیں ہیں، لیکن ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے یعنی اذا وقعت الواقعہ پہ میں بات کر رہا ہوں، جب ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور اس وقت اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ہم تو جھوٹا سمجھتے ہیں. سردی ہے، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کمرے میں ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، ایک گرم لحاف آپ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، انتہائی اچھا لحاف ہے، گرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو گرمی نہ دے. یا ایک کمرے گرمی ہے، ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اے سی چلا دیں تو اے سی کا کام تو ہے ٹھنڈا کرنا. اگر اے سی صحیح ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اے سی چل رہا ہے اور کمرہ ٹھنڈا نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. دیکھیں یہ دنیا میں یہ جو عمل کا رد عمل وقوع ہو رہا ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے. خاتون خانہ جاتی ہے، کھانے کے لیے تیاری کرتی ہے، اور ہنڈیا میں ایک طریقہ کار، ایک ریسیپی کے مطابق وہ ہنڈیا چڑھاتی ہے، اور تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سبزیاں یعنی چولہا جلے سبزیاں گلے نہیں اور وہ ہنڈیا ویسے کی ویسی رہے. آخر کار ہنڈیا پک کر تیار ہو جائے گی. دیکھیں انسان، میں اب مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، انسان واحد مخلوق ہے، جنات تو اس کے تابع ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا. انسان واحد ذمہ دار مخلوق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ تمہارا جو مقصد ہے میں تمہیں بتا تو دوں گا، ہدایت میرے ذمہ ہے تمہیں ہدایت دینا، لیکن اس کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں آپ. ہدایت میں دوں گا، تمہیں بتا دوں گا، رسولوں کو بھجواؤں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، زندگی کیسے گزارو گی، لیکن تمہیں میں مجبور نہیں کروں گا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اب ہدایت آ گئی، تھوڑا غور کیجئے. انسان کو پیدا کیا، دنیا بن گئی، انسان آ گیا، ہدایت آ گئی. اب اس کے بعد جو ہدایت قبول کرے، یعنی دو لوگ ہوں گے، ظاہر ہے آج بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا ہے، دوسرے وہ جو ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. کون؟ آج کا مسلمان. اب اس کا کوئی نتیجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جبکہ اوپر ایک ہستی ہے جو کہ کہتی ہے میں تو عدل کروں گا، انصاف کروں گا، جس نے ہدایت میں لکھ دیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہوگی اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ ہے.
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں یہ دنیا اس میں انسان کی پیدائش، ہماری پیدائش، اس کا ایک نتیجہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا تو یقین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہو گیا ہے. ہم خوشحال زندگی گزارنے کے متمنی ہیں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ خوشحال لوگ تھے یا خوشحالی کے متمنی تھے. تو ہم تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیے ہیں، ہم نے تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. پھر جو بڑے گناہ ہیں وہ ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتے، ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کو تو ہم نے نظر انداز کر دیا. اب اس کا کوئی نتیجہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو واقع ہونے والی ہے وہ واقع نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی. اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی. دیکھیں روز جزا، دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، ٹھہر جائیں تھوڑا سا. ایک اسکول میں بچے کو آپ نے داخل کرا دیا، جو بھی جماعت ہے، جماعت 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے. تو اب سال کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوگا. امتحان ہو گیا، کیا اس کا نتیجہ نہیں ہوگا؟ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل. تو یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اس میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب جو اچھا عمل کرے اور جو نہ کرے تو اس کا کیا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا نتائج کی بنا پر بنی ہے. اس وقت بھی ہم جو کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک عمل کرتے ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ آتا ہے. آپ ایک میڈیکل پلازا بنا رہے ہیں تو اس میں ہر قسم کی سہولیات ہیں، آپریشن کی سہولت ہے، ڈاکٹر، کلینک اور یہ اور وہ اسپتال آپ ایک بنا رہے ہیں. تو آپ جتنا خرچہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اندھا دھند پیسے لگا رہے ہیں. تو یا آپ ایک اسکول کھول لیں، اسکول میں پھر آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ ہماری دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک نتیجے کو سامنے رکھ کر ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں. آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نتیجہ ہوگا. ہم جب چھوٹے تھے اشتہارات آتے تھے سگریٹ کے، تو وہ بعض میں ہوتا تھا سیٹسفیکشن. اب مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو نہیں پیا کبھی، لیکن لکھا ہوتا تھا. اب آپ جب کھانے کے فوراً بعد سگریٹ سلگا لیتے ہیں، افطاری کی، تھوڑی سی افطاری کی، پھر سگریٹ سلگا لیا، یا جو بھی ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ اس سگریٹ کا ایک نتیجہ ہوگا. ہم ساری زندگی ایسے کرتے ہیں، ہر چھوٹا ہو کام ہو یا بڑا ہو، ایک نتیجے کے لیے ہم کرتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، خافضة رافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم